تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، بالخصوص ظاہر مدینہ حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ اور اس مسجد کے امام مقدس و جملہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس دور پرفتن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی بہت پہلے کر دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہارے درمیان اتریں گے۔ بندہ صبح کے وقت میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے درمیان اتر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے بچنے کے لیے بندہ پناہ لیتا ہے۔ جو چھت کی پناہ میں آ جائے، کسی اور محفوظ مقام پہ چلا جائے، وہ بارش کے قطروں سے بچ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا جو اہل حق کی پناہ میں آئے گا، علماء اہل سنت کے دامن سے چمٹ جائے گا، وہی فتنوں کی بارش سے بچ پائے گا، اور جو علماء حق سے دور ہوگا وہ ان فتنوں کے اندر گرفتار ہو کر اپنے ایمان کو غارت کر دے گا۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے اس طرح اتریں گے جیسے کسی دھاگے کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوں، اور دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ آ جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مالے کا وہ دھاگا ٹوٹ گیا ہے، اور موتیوں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو ہمارے ایمان پہ اٹیک کرتا ہے، ہمارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا ہے تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کر جو فتنے گمراہ کرنے والے ہیں، کیونکہ جو گمراہ کرنے والا فتنہ ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے فتنے آئے ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ ہمارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ عزیزان مکرم،
آج جو فتنے ہمارے درمیان دن بدن نظر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے بندہ آج سنی ہے کل وہابی ہو گیا، آج سنی ہے کل قادیانی ہو گیا، آج سنی ہے کل رافضی ہو گیا، ایک کے بعد ایک لوگ ایمان کے دائرے سے نکل کر کے گمراہیت کے دلدل کے اندر گرفتار ہو رہے۔ میں ابھی اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ فتنوں کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ فتنے اگر کسی طریقے سے پھیل رہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہے، واٹس ایپ کے ذریعے پھیل رہے، انسٹاگرام کے ذریعے پھیل رہے، فیس بک کے ذریعے پھیل رہے، یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کے دیگر شعبے ہیں ان کے ذریعے یہ فتنے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے، دریا کے اندر موتی بھی ہوا کرتے ہیں اور دریا کے اندر گندگی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کرے، اسے چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ان فتنوں سے بچ کر کے رہے۔ اور ایک جملہ میں اور کہنا چاہوں گا، آج کے اس دور کے اندر اگر آپ میڈیا کے اندر تقریر سننا چاہتے ہیں، اگر کسی کو سننا چاہتے ہیں تو اپنا یہ معمول بنا دے، جو ویڈیو اور تصویر کے ساتھ میں آتا ہے اس کی تقریر ہم نہیں سنیں گے۔ جب آپ اس سے پرہیز کرنے لگ جائیں گے اور جب آپ اس سے پرہیز کرنے لگ جائیں گے تو بہت سارے فتنوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ علماء حق بھی ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو دوسرے 10 غلط لوگوں کو بھی سنیں گے، آپ کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ تو آپ جب اپنا یہ تہیہ کر لیں اور ارادہ بنا لیں کہ ہم ویڈیو والے کسی عالم کو سنیں گے ہی نہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے آپ کا ایمان ویسے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ابھی صوفی صاحب قبلہ نے جو مجھے ایک عنوان دیا ہے، مجھے چونکہ اس پر تھوڑا ڈٹ کر کے گفتگو کرنا ہے، نہیں تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا۔ ہم علماء اہل سنت 100 سال تک وہابیوں کا رد کرتے رہے، ہم 100 سال تک دیوبندیوں کا رد کرتے رہے، اور اس بیچ کے اندر رافضیت سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے ہماری صفوں کے اندر داخل ہو گئی۔ بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے پیران نظام اور بہت سارے سادات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ آج رافضیت کی بولی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آخر کوئی بندہ ویسے تو رافضیت کی بولی نہیں بولے گا، رافضیت کا نام لے کر نہیں، مولائیت کا لیبل لگا کر کے یہ بولی بولی جا رہی ہے۔ اور رافضیوں کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ان کا نام لے کر نہیں، عید غدیر کا نام لے کر کے، مولود کعبہ کا نام لے کر کے ہمارے صفوں کے اندر ان کے نظریات کو داخل کیا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم، آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ عید غدیر کیا چیز ہے۔ آپ لوگ اپنا ذہن حاضر رکھیں، میں مختصر الفاظ کے اندر اس فتنے کو آپ کے درمیان رکھوں گا تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے اندر لے کر کے چلتا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو یہودیوں کا بڑا دبدبہ تھا۔ میرے آقا تشریف لائے، یہودی دب کر کے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، ان کے زمانے کے اندر ابھر نہیں پائے۔ حضرت عمر کا دور آیا، اس میں بھی نہیں ابھر پائے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال آپ نے خلافت کی، 6 سال تک یہودی ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کچھ نہیں کر پائے، لیکن اخیر کے جو 6 سال تھے ان کے اندر ان کو فتنہ بپا کرنے کا موقع مل گیا، اور اسی فتنے کی ایک لکیر ہے جسے آج عید غدیر کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ عید غدیر کا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ عید منا رہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خوشی منا رہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ کے گھر پہ بچہ پیدا نہ ہو، آپ لڈو بانٹے، میرے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو بتاؤ آپ اس کا رد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کے گھر کے اندر آپ کے بیٹے کی شادی نہ ہو، آپ کارڈ بانٹے، کل میرے بیٹے کی شادی ہے، تو بتاؤ اس جھوٹ کا آپ رد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جس طریقے سے بچہ پیدا نہ ہو اور کوئی جھوٹا ڈھنڈورا پیٹے، اس کا رد کیا جائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں شادی نہ ہو، جھوٹے کارڈ بانٹے، اس کا رد کیا جائے گا۔ یہ خوشی کا رد نہیں ہے، یہ جھوٹ کا رد ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، عید غدیر کے اندر
جو خوشی منائی جاتی ہے یہ جھوٹی خوشی منائی جاتی ہے، اور اہل سنت جو اس کا رد کرتے ہیں وہ خوشی کی وجہ سے رد نہیں کرتے، اس جھوٹ کی وجہ سے رد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سا جھوٹ ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1352 سے پہلے دنیا کے اندر عید غدیر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 1352 کے اندر سب سے پہلے معز الدین احمد نامی شیعہ نے عراق کی سرزمین پر عید غدیر کی بنیاد رکھی اور عید غدیر منانا شروع کر دیا۔ اب وہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں اس کی وجہ بھی آپ سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جانے لگے، راستے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو یمن کی طرف روانہ کیا کہ یمن میں جاؤ، مال غنیمت اور جو خمس کا مال ہے اس کو لے کر کے مکہ میں آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع پہ پہنچے، آپ نے حج ادا فرمایا، حج سے فارغ ہو گئے۔ حضرت مولا علی بھی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف پلٹنے لگے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے جحفہ۔ اسی مقام جحفہ کے قریب میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے خم۔ اسی خم کے پاس میں ایک تالاب ہے، اسی خم کے پاس میں ایک تالاب ہے، عربی کے اندر تالاب کو کہتے غدیر۔ تو مقام خم میں جو تالاب ہے اس تالاب کے پاس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہوں کہ نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا والی ہوں کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے والی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، حضرت علی کے پاس گئے، کہا مبارک ہو علی، تم نے صبح و شام اس حالت میں کی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے آپ مولا بن چکے ہیں۔ یہ ہے غدیر خم کے پاس میں میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اس حدیث کا مطلب کیا تھا؟ حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو شیعہ عید غدیر مناتے ہیں، اور معلوم ہے کیا کہتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غدیر خم کے پاس میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے جو یہ کہا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اے علی میرے بعد میں تم بلا فصل خلیفہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے، شیعہ کہتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے غدیر خم کے اندر، حدیث غدیر خم کے اندر یہ اعلان کر دیا میرے بعد میں پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو شیعہ کہتے ہم لوگ عید اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ حدیث سن لی، لیکن آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا، بات تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا اٹیک کہاں پہ ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر بلا فصل پہلا خلیفہ مانا جائے تو یہ ہمارے ایمان پہ اٹیک ہے، ہمارے عقیدے پہ حملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہوا؟ ان تینوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا، معاذ اللہ یہ غاصب ہے۔ ان تینوں نے حضرت علی پر ظلم کیا، معاذ اللہ یہ تینوں ظالم ہے۔ اور آگے کی بات اور بھی خطرناک ہے، غدیر خم منانے والے، عید غدیر منانے والوں کا کہنا یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث غدیر خم کے اندر حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کا جب اعلان کر دیا تو جب ان تینوں نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا تو یہ تینوں فاسق ہوئے، ظالم ہوئے، غاصب ہوئے، اور صحابہ نے ان کو پہلا، دوسرا، تیسرا خلیفہ مانا تو صحابہ سب کے سب ظالم ہوئے، سب کے سب غاصب ہوئے، سب کے سب جو ہے وہ حضرت علی کا حق غصب کرنے والے ہوئے۔ اور آگے کی بات اور زیادہ خطرناک ہے، جب ان تینوں صحابہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ دیا، تمام صحابہ کو ظالم کہہ دیا،
تو پھر جو ان صحابہ نے قرآن جمع کیا وہ قرآن بھی معاذ اللہ صحیح نہیں ہے. ان صحابہ نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی وہ ساری حدیثیں بھی پھر غلط ہو گئی. ان صحابہ نے جو مسائل ہم تک پہنچائے وہ سارے مسائل بھی غلط ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں, عید غدیر چھوٹا سا جملہ تھا, چھوٹی سی خوشی منائی گئی, لیکن ہمارے پورے ایمان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھیڑ کر کے نکالنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے شیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا, آپ کا جب وصال ہو گیا تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے, صرف 4 صحابہ مسلمان بچ گئے. ایک حضرت علی, دوسرے حضرت مقداد, تیسرے حضرت ابو ذر اور چوتھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان 4 کے علاوہ سب کے سب معاذ اللہ مرتد اور کافر ہو گئے. صحابہ کہتے قرآن کے اندر, ان شیعوں نے کہا کہ قرآن کے اندر 17,000 آیتیں تھی. حضرت علی کی فضیلت میں جتنی آیتیں تھی انہوں نے ساری صحابہ نے حدیثوں ساری آیتوں کو ہٹا دیا اور قرآن کے اندر وہ آیتیں آج موجود نہیں ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, من کنت مولا فعلی مولا. حدیث غدیر خم کو بیان کر کے عید غدیر منانے والے صحابہ کو معاذ اللہ مرتد کہہ رہے ہیں, قرآن کو ناقص کہہ رہے, حدیثوں کو غلط کہہ رہے, اسلام کے سارے عقائد و مسائل کو غلط قرار دے رہے. اور لوگ اتنے بھولے بن کر کے کہتے اگر وہ عید غدیر مناتے تو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے. آؤ تھوڑا ذہن باریک کرو, میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا حدیث غدیر خم کا مطلب کیا ہے. جس طرح قرآن مقدس کی آیتیں کچھ خاص موقع پہ نازل ہوتی ہے, ایسے ہی بہت ساری حدیثیں کچھ خاص موقع پہ ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا یہ حدیث غدیر خم کا موقع کیا ہے. تو اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت میں یہ آتا ہے حضرت اسامہ بن زید نے حضرت اسامہ بن زید کو حضرت مولا علی نے کہا تھا آپ میرے غلام ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید نے انکار کر دیا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں, آپ میرے مولا نہیں ہیں, میرے مولا اللہ کے رسول علیہ السلام ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو میرے آقا نے حضرت اسامہ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے کہا من کنت مولا فعلی مولا, اے اسامہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو یا تو خلافت کی کوئی بات ہی نہیں ہے, حضرت اسامہ کی شکایت دور کی جا رہی ہے. اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں گئے تھے مال غنیمت لینے کے لیے, مال غنیمت لے کر کے آ رہے تھے, راستے میں کچھ مال غنیمت کو انہوں نے استعمال کر لیا کیونکہ اہل بیت کا خمس میں حق ہوتا ہے. حضرت علی نے اپنا حق تھا استعمال کر لیا. تو حضرت بریدہ اسلمی نے اعتراض کیا آپ مال غنیمت کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. جب حجۃ الوداع پہ میرے آقا علیہ السلام فارغ ہو گئے اور جب پلٹنے لگے غدیر خم کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بریدہ اسلمی کی شکایت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بریدہ اسلمی کے شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا تھا کہ علی نے جو مال غنیمت کو استعمال کیا ہے اس پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس حدیث کے بارے میں جو 2 روایتیں آتی ہیں کئی خلافت کا نام و نشان تک نہیں ہے, خلافت کی بات بھی نہیں ہے, لیکن شیعوں نے ایک حدیث جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے معاذ اللہ خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا. ایک جملہ میں اور بتاؤں, شیعہ پہلے تو عید غدیر مناتے نہیں تھے, 4 صدی میں منانے لگے. پہلے کہتے تھے عید ہے, پھر کہنے لگے عید کبیر ہے, پھر کہنے لگے عید اکبر ہے. معاذ اللہ ہم اہل سنت کے نزدیک عید اکبر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور ان شیعوں کی نظر میں میرے آقا کی ولادت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے. یہ جو حضرت علی کی خلافت کو سمجھتے ہیں یہ ان کا ایسا گندا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے بھی بڑھ کر کے حضرت علی کی ولایت کو مانتے ہیں. حالانکہ اہل سنت و جماعت حضرت علی کی فضیلت کے منکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت بے شمار. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار حضرت علی ہے. جنتی جوانوں کے سردار امام حسن و حسین کے والد بزرگوار حضرت علی ہے. خیبر کا قلعہ اکاڑنے والے حضرت مولا علی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کے لیے سورج کو پلٹایا وہ حضرت علی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کے بت جن سے توڑوائے وہ حضرت مولا علی ہے. فاتح خیبر وہ ہے. حیدر ذوالفقار کے مالک وہ ہے. حیدر کرار وہ ہے.
ساری فضیلتیں اپنی جگہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا فضیلت کی جتنی حدیثیں حضرت علی کے بارے میں آئی ہے اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ ہم اہل سنت تو ان کی فضیلت کو مانتے ہیں، بیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ہم تو مانتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لیکن فضیلت الگ ہوتی ہے، افضلیت الگ ہوتی ہے۔ فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن افضلیت یہ باب عقائد میں سے ہے، اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث چاہیے، اہل سنت کا اجماع چاہیے، اجماع کے بغیر افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور بتاتا ہوں، یہ جو 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، آخر اس حدیث کا مطلب حضرت علی نے کیا سمجھا ہے یہ بھی تو دیکھ لیا جائے نا۔ کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا کا معنی حضرت علی نے یہی سمجھا تھا کہ پہلا خلیفہ میں ہوں؟ ارے جو حضرت علی سمجھیں گے وہ صحیح ہوگا، یا یہ کھٹمل شیعہ سمجھیں گے وہ صحیح ہوگا؟ ارے صحیح تو وہی ہوگا نا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے، آپ جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں سوال کیجئے۔ حضرت مولا علی نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے اندیشہ ہے اگر میں گیا تو حضور کہیں منع فرما دیں گے۔ حضرت علی نے اگر من کنت مولا کا مطلب یہ سمجھا ہوتا کہ پہلا خلیفہ میں ہوں تو حضرت علی حضرت عباس سے کہہ دیتے مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے سرکار کی بارگاہ میں، حضور نے تو غدیر خم میں میرے خلیفہ ہونے کا اعلان کر ہی دیا ہے۔ لیکن حضرت علی نے یہ مطلب نہیں سمجھا، کہتے میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو مجھے اندیشہ ہے حضور انکار فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جب حضرت علی کے انتقال کا وقت آیا کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے حضور آپ جاتے جاتے کسی کو خلیفہ تو بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ کہا کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کا وقت ہوا تھا تو جب میں آقا کی بارگاہ میں گیا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور کسی کو خلیفہ بنا دے، میرے آقا نے فرمایا میں نہیں بناؤں گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تم میں سے جو بہتر ہوگا اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا۔ میرے آقا کا وصال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق جو ہم میں سب سے بہتر تھے ان کو ہمارا خلیفہ بنا دیا۔ اب حضرت علی اپنے انتقال کے وقت خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں بناؤں گا، سرکار نے ہم میں جو بہتر تھا اس کے خلیفہ بنانے کی طرف اشارہ دے دیا، اور رب نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا کر کے بتا دیا وہ ہم میں سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت علی تو اس حدیث پاک سے اپنے آپ کو پہلا خلیفہ نہیں سمجھ رہے، اور یہ معاذ اللہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل سمجھ کر کے حدیث عید غدیر سے عید غدیر مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ایک دو روایتیں میں نے پیش کی ورنہ کتنی روایتیں ہیں۔ ایک بار حضرت جویفہ نے ابو جویفہ نے حضرت مولا علی سے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت علی نے کہا رک جاؤ ابو جویفہ رک جاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں بہتر کون ہے۔ کہا حضور بتائیے۔ کہا صحابہ میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کہا بتاؤ ان کے بعد میں کون بہتر ہے؟ کہا بتا دیجئے۔ کہا ان کے بعد میں سب سے بہتر حضرت عمر فاروق ہے۔ اگر حضرت علی نے حدیث غدیر خم سے اپنی خلافت کو سمجھا ہوتا تو اپنی افضلیت کو بیان کرتے۔ اسی طرح حضرت علی کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کے بھائی، دونوں کے والد ایک ہیں مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے ابا جان کیا آپ صحابہ میں سب سے بہتر ہیں؟ حضرت علی نے کہا نہیں۔ کہا پھر کون بہتر ہے؟ کہا صحابہ میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا ان کے بعد میں سب سے بہتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر حضرت علی نے اس حدیث غدیر سے من کنت مولا سے اپنی خلافت بلا فصل کو سمجھا ہوتا تو کیا کہتے؟ میں پہلا خلیفہ ہوں، میرے آقا نے حدیث غدیر کے اندر بتا دیا، لیکن وہ یہ معنی نہیں بتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، یہ مطلب اس حدیث کا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا خلافت میں چوتھا نمبر ہے۔ جب حضرت علی سے کسی نے کہا تھا حضور اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دے، کہا میرے پاس اگر کوئی وصیت نامہ ہوتا میں ابو بکر کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، میں حضرت عمر کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، میں تلوار سے ان کو روکتا، تلوار نہیں ہوتی تو کپڑے سے روکتا۔ حضرت علی نے بتا دیا حدیث غدیر خم کا وہ مطلب نہیں
ہے جو مطلب تم سمجھ رہے ہو. میں کتنی روایتیں بیان کروں, اس پر میں چونکہ وقت مجھے بہت کم دیا گیا ہے اور وقت کافی سمٹ چکا ہے, ورنہ اس پر درجنوں حدیثیں ہیں, درجنوں روایتیں ہیں. اور تو اور میں کہتا ہوں یہ بات معمولی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہ معمولی بات ہوتی نا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے مرض وصال کے اندر مصلی پہ گئے نا, میرے آقا کے کانوں میں آواز آئی حضرت عمر کی, میرے آقا نے کہا لا لا, نہیں, نہ اللہ پسند کرتا ہے, نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں, اور نہ مسلمان پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے کوئی بڑھے. اگر یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی نا میرے آقا اتنا انکار نہیں کرتے. اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی نا صحابہ اس پر اجماع نہیں کرتے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی نا تو حضرت علی یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے بہتر کہے گا اسے میں 80 کروڑوں کی سزا دوں گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ حدیث غدیر کے نام پر عید غدیر منانے والے من کنت مولا فعلی مولا کا اتنا غلط معنی بیان کر کے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر کے اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتے. سنی اور سمجھو اعلیٰ حضرت کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی تھیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ تو ڈائریکٹ کہتے حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں, کچھ لوگ ڈرتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں کہتے, گھما پھرا کے کہتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کچھ لوگ گھما پھرا کے اس طرح کہتے پہلے خلیفہ تو حضرت ابو بکر ہی ہے, لیکن وہ ظاہری خلافت کے اعتبار سے اور باطنی خلافت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے خلیفہ حضرت علی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دوسرے والے پہلے والے سے زیادہ خطرناک ہیں. وہ گھما پھرا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے, اپنا عقیدہ کیا رکھیں گے؟ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر, حضرت عمر کا دوسرا نمبر, حضرت عثمان کا تیسرا نمبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر. یہ اجماعی عقیدہ ہے, یہ باب عقائد میں سے ہے, اس کا کوئی انکار کرے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر کہے گا وہ گمراہ ہے, اور کوئی حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے. اور عید غدیر یہ مناتے دو وجہ سے. پہلی وجہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کرنے کی خوشی مناتے ہیں, اور دوسرا مقصد ہوتا ہے اس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. تو کوئی اگر عید غدیر منائے حضرت علی کے نام پہ دھوکہ مت کھانا. یہ عید غدیر کا لبادہ اوڑھ کر اور خوبصورت پنی چڑھا کر کے حضرت علی کے نام پر تمہیں گمراہیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. حضرات مکرم, آج سوشل میڈیا پر کتنی وبا پھیل رہی ہے, کتنے لوگوں کا ایمان غارت ہو رہا ہے. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں اگر کوئی دیوبندیوں کا جلسہ ہو, وہابیوں کا جلسہ ہو, شیعوں کا جلسہ ہو, آپ اس میں جائیں گے؟ کوئی جانا گوارا کرے گا؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ سنی جو بد مذہبوں کے جلسے میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے, وہی سنی جب یوٹیوب کھولتا ہے دیوبندی کی بھی تقریر سنتا ہے, شیعہ کی بھی تقریر سنتا ہے, نہ جانے کیسے کیسے خوبصہ کی تقریر سنتا ہے. تو بات تو وہی ہوئی نا, ان کے جلسے میں جاؤ چاہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے سنو, بات تو وہی ہوئی. اور میں ایک بات بتانا چاہوں گا, 1857 کے اندر جب علماء حق نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, جب جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ جنگ آزادی لڑی گئی, اس کے اندر ناکامی ہوئی, تو انگریزوں نے ولیم رائے سے کہا تھا سروے کر کے بتاؤ مسلمانوں میں جذبہ کہاں سے آیا. ولیم رائے نے 1857 کے بعد میں پورے ہندوستان کا سروے کر کے برطانیہ کے اندر برٹش حکومت کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں میں جو جذبہ آتا ہے وہ علماء اہل سنت کی وجہ سے آتا ہے. اگر ان کا جذبہ ختم کرنا ہو علماء اہل سنت کو ختم کیا جائے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت پر کسی سنی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی. انہوں نے علماء کو ہٹایا, پھر بعد میں ٹائی پہنا کر, کوٹ پہنا کر, پھر پروفیسر کو آگے بڑھایا, ڈاکٹروں کو آگے بڑھایا, انجینئروں کو آگے بڑھایا, تاکہ لوگ علماء سے دین نہ سیکھے, پروفیسر سے دین سیکھے, انجینئر سے دین سیکھے, ڈاکٹر سے دین سیکھے. میں بتاتا ہوں ڈاکٹر آپ کو دین بتائے گا یا عالم بتائے گا, پروفیسر دین بتائے گا کہ عالم بتائے گا. میں دیکھ رہا ہوں آج ہمارا نوجوان طبقہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے ایسے ڈاکٹر اور پروفیسروں سے ایمان سیکھ رہا ہے اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے. قاری صاحب قبلہ نے مجھے عنوان تو یہ دیا تھا جو بد مذہبوں کے ساتھ میں گھال میل ہو رہا ہے.
لیکن اس کے لیے تو پورا 1 گھنٹہ الگ سے چاہیے نا. وہ عید غدیر تو پھر بیچ میں آئی تو کہاں سے عنوان پورا. میں چند جملے اس پر کہنا چاہوں گا. لوگ معلوم آج کیا کہتے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, ان حالات میں بد مذہبوں سے ہم میل جول نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں مارا جائے گا, کاٹا جائے گا, موب لنچنگ کی جائے گی, ہمارے خلاف قانون بنائے جائیں گے. کیونکہ جب ہمارے خلاف قانون بنائے جاتے یہ نہیں دیکھا جاتا سنی ہے کہ شیعہ ہے. ہمیں مارا جاتا تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے سنی ہے کہ وہابی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جب ظلم ہم پر کیا جاتا ہے مسلک دیکھ کر کے ظلم کیا جاتا ہے, مسلک دیکھ کر کے ظلم کیا جاتا ہے. جب عام واویلا ہوتا ہے تب تو مسلک نہیں دیکھا جاتا, لیکن پری پلاننگ جو کام ہوتا ہے مسلک دیکھ کے کیا جاتا ہے. آپ عراق کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں, عراق میں امریکہ نے جب اٹیک کیا تو سنیوں کو نشانہ بنایا, شیعوں کو نشانہ نہیں بنایا. بتاؤ مسلک دیکھ کے مارا گیا کہ نہیں مارا گیا. لیبیا کے اندر ہمارے ایک دوست پڑھتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا جمعہ کے دن ہم لوگ سنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ سنی مسجد میں بم دھماکے کروائے جاتے ہیں. بتاؤ مسلک دیکھ کر مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا ہے. یمن کے اندر نشانہ بنایا گیا, سنیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. بتاؤ مسلک دیکھ کر کے مارا گیا کہ نہیں مارا گیا. کشمیر کے اندر کشمیر کا ایک بچہ الجامعۃ الاشرفیہ میں ہمارے ساتھ میں پڑھا کرتا تھا, اس نے بتایا کہ دہشت گردوں نے میرے بھائی کو گولی مار دی. گولی مارنے سے پہلے پوچھا تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ اس نے کہا سنی ہوں, تو گولی مار دی. بتاؤ مسلک دیکھ کر کے مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا ہے. آپ کے ہندوستان میں پچھلے سال جب حکومت کے عہدے بانٹے گئے سب عہدے چن چن کے شیعوں کو دیے گئے, سنیوں کو نہیں دیے گئے. بتاؤ مسلک دیکھ کر کے برتاؤ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اور میں کہتا ہوں تم کہاں کہاں دیکھو گے مسلک کو. جب وہابیوں نے قبضہ کیا تھا مکہ اور مدینہ پر تو جو دیہات کے عربی پکڑے جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے تم بتاؤ سنی ہو کہ وہابی ہو؟ اگر وہ کہتا تھا سنی ہے تو اس کی گردن کاٹ دیتے تھے, وہابی کہتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. بتاؤ مسلک پوچھ کر کے کام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. آج مسلک پوچھ کر کے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے یاد آیا ایک موقع پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد ہارون. وہ عیسائی تھے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو میں سوچ میں پڑ گیا سنی مسلمان بنوں کہ وہابی مسلمان بنوں کہ شیعہ مسلمان بنوں کہ قادیانی مسلمان بنوں. میں نے سروے کیا تو مجھے یہ پتا چلا جب بھی اسلام کی دشمن طاقتیں نشانہ بناتی ہے تو سنی کو ٹارگٹ کرتی ہے, نشانہ بناتی ہے سنی ممالک کو ٹارگٹ کرتی ہے, حملہ کرتی ہے سنیوں پہ حملہ کرتی ہے. اسی دن سے مجھے سمجھ میں آ گیا سچا اسلام سنی اسلام ہے. میں سنی مسلمان بن کے مسلمان ہو گیا. میں آج لوگ کہتے ہیں مسلک نہیں پوچھا جاتا ہے. آج دیکھ لو پاکستان کے جو لوگ امریکہ میں جاتے ہیں جاب کے لیے, ویزا لگاتے, ویزا میں اگر سنی لکھ دے ان کو ویزا نہیں ملتا, قادیانی لکھ دے تو فوراً ان کو ویزا مل جاتا ہے. بتاؤ مسلک دیکھ کر کے کام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. لوگ آنکھیں بند کر کے پڑے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلک کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے. آپ گلوبل ٹائمز لندن کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں. گلوبل ٹائمز لندن کی رپورٹ کے اندر یہ خبر شائع ہوئی تھی اگر سچا اسلام کوئی ہے تو وہ علماء اہل سنت کا اسلام سچا اسلام ہے. وہ تو سب کچھ جانتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ چند ٹکوں کے چکر میں چائے کی پیالی کے اندر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے لوگوں نے تو یہاں تک میرے کانوں میں سنتے ہوئے آیا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے, یہ بریلی والے, یہ مرکز والے, یہ جماعت رضائے مصطفیٰ والے رد کرتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں حالات خراب ہو جائے جان بچانے کے لیے کیا ایمان کا سودا کر لیا جائے گا؟ اب وقت نہیں تو میں پوری 1400 سال کی تاریخ بتاتا. 1400 سال میں کب کب حالات خراب ہوئے اور کب کب علماء حق نے رد کیا. کیا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں حالات خراب نہیں ہوئے تھے؟ اتنے حالات خراب ہوئے تھے جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ یہاں تک کہنے لگے اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہ جاتا. اتنے حالات خراب ہو گئے. اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں سے جہاد کیا جو نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. بتاؤ حالات خراب ہو جائے تو بد مذہبوں کا رد نہیں کیا جائے گا. حضرت علی کے زمانے میں دیکھیں خارجیوں سے حضرت علی نے جنگ کی. وہ نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے, زکات دیتے, سب کچھ کرتے, لیکن انہوں نے گمراہیت اختیار کی. حضرت علی نے ان سے جنگ کی. حالات خراب ہو جائے تو رد کیا جاتا ہے, تلوار سے کیا جائے یا زبان سے رد کیا جائے. حضرت غوث پاک کے زمانے میں حالات کتنے خراب تھے. سرکار غوث پاک 18 سال کی عمر کے اندر بغداد میں آ گئے. آپ کے زمانے میں 5 خلیفہ گزرے اور سب سے جو پاور والا خلیفہ تھا
मुस्तरशिद बिल्लाह, वो इतना पावर वाला खलीफा था, जब उसको शिकस्त हुई तो लोगों ने मस्जिदों के मिंबर तोड़ दिए। इतना बड़ा खलीफा हार गया, अब मस्जिदों में खुतबा नहीं होगा। औरतों ने अपने बाल नोच लिए, बगैर निकाह के बाहर चली आई। इतने हालात खराब हुए, गौसे पाक बगदाद छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब गौसे पाक को बाबे हलवा पे धक्का लगा, आप वापिस बगदाद में पलट करके आए, आपने बदमज़हबों का रद्द किया। कहा 72 फिरके जहन्नम में जाने वाले, एक जन्नत में जाने वाला। फ़अलल मोमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाआ। गौसे पाक फरमाते मुसलमान को चाहिए कि पक्का सुन्नी बन करके जिंदगी गुजारे। इतने हालात खराब हुए, गौसे पाक ने उसके बावजूद भी रद्द किया। मैं कहता हूं तातारियों का जो फितना आया था, उस वक्त मुसलमानों के सरों से मीनार बनाए जा रहे थे। उस दौर के अंदर भी जब खलीफा को रुई में लपेट करके घोड़ों के नीचे कुचल दिया गया था, उस जमाने में भी उलमा ने गुमराहों का रद्द किया है। तारीख पढ़ करके देखे, जब बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों ने फतेह किया, कितना खून बहाया था। एक ईसाई जनरल कहता है हमारे घोड़े जब हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो हमारे घोड़ों के घुटनों तक मुसलमानों का खून बह रहा था। इतने मुश्किल हालात में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब मिस्र में आए, बैतुल मुक़द्दस फतेह करने नहीं गए, सबसे पहले उन्होंने मिस्र के शियों का रद्द किया, पूरे मिस्र को शियों से पाक किया, यमन को पाक किया। सारे ममालिक हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की शियों से जब पाक हो गए, तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी लश्कर लेकर के निकले, अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस की फतेह अता फरमाई। बैतुल मुक़द्दस बाद में फतेह किया, शियों का रद्द आपने पहले फरमाया है। तारीख पढ़ करके देखें, आपको तारीख पता ही नहीं है। तारीख पढ़ोगे तब पता चलेगा। यहां हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया, सुन्नियों को फांसी के फंदे पे लटकाया, लेकिन वहाबियों को हर महीना नजराना भी देते थे। 1 करोड़ से ज्यादा उस जमाने के अंदर दारुल उलूम देवबंद को चंदा भी दिया था। सब मसलक देख करके काम करते। हमारा भोला बाला सुन्नी कहता है कि इतने हालात खराब है, अभी मसलक देखने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं हालात को समझो। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबरी दौर के अंदर इस्लाम का नाम लेना दुश्वार हो गया था, बादशाह के महल में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था, बादशाह अकबर खुद पूजा करने लग गया था। उस जमाने में आप तारीख पढ़ करके देखें, हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी ने शियों का कितना रद्द किया है, गुमराहों का कितना रद्द किया है। इतने हालात खराब हुए, लेकिन फिर भी हमारे उलमा रद्द करते रहे। ये खुद मुकम्मल एक टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं गुफ्तगू करूंगा। मुझे तो आधा घंटा दिया गया तो वक्त ज्यादा हो गया ना। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। पक्के सुन्नी बन करके रहे, मसलके आला हजरत पे डट के रहे। किस पे डट के रहेंगे? मसलके आला हजरत। सलामत रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, तो पक्के सुन्नी बन करके रहे। अगर जरा बराबर भी इधर उधर हुए तो फिर ईमान बचने वाला नहीं है। इस जमाने में ईमान बचने का सिर्फ एक रास्ता, और वह आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन। जिसने इसको छोड़ा वो ऐसे गड्ढे में गिरा के फिर निकलने का रास्ता भी नहीं बचा। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सच्चा पक्का सुन्नी बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।